معزز حضرات، آج 18 ذوالحجہ کا دن ہے۔ 18 ذوالحجہ کو جامع القرآن کامل الحیاء والایمان خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ کون عثمان غنی؟ یہ وہ عثمان ہیں جنہیں داماد رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہ عثمان غنی ہیں کہ جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہیں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا برداشت کرنا پڑا، تو حضرت عثمان غنی نے تمام تکالیف کو برداشت کیا اور کہا کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہ عثمان غنی کہ جب بھی اسلام کو مال کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان غنی نے اپنا مال اللہ کے محبوب کے قدموں میں قربان کر دیا۔ یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جب بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کسی بھی معاملے میں حکم فرمایا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال دامان مصطفیٰ پہ قربان کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھا۔ اور پھر اگر اس بات کو آگے بڑھائیں تو یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن پر 40 دن پانی بند رہا۔ 40 دن حضرت عثمان غنی پیاسے رہے اور پیاسے رہ کر آپ نے جام شہادت کو نوش فرما لیا۔ جب بھی کسی بھی ہستی کی عظمت کا ذکر کریں، کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں اسلام کا یا اسلام کے لیے قربانی دینے والی ہستیوں کا، تو جب ہم لفظ قربانی کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً اس کے ساتھ ان ہستیوں کی قربانیاں بھی ساتھ یاد آ جاتی ہیں۔ اسلام کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کوئی بھی مسلمان نہیں بھول سکتا کہ جب اسلام کا نام لینا مشکل تھا اس وقت اسلام کا سر عام نعرہ لگا کر انہوں نے کہا اسلام تیرا نام بھی لوں گا، تیرے لیے جان بھی قربان کروں گا۔ جس وقت علل اعلان نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، جس وقت علل اعلان دین کی تبلیغ نہیں کی جاتی تھی، تو اس دور کے اندر حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا اور کرنے کے بعد کہا اب ہم چھپ کر تبلیغ نہیں کریں گے، اب ہم سر عام تبلیغ کریں گے۔ کہا اسلام تیرا نام لینا مشکل تو کوئی مسئلہ نہیں، اسلام تیرا نام بھی لیں گے، تیرے نام پر جان بھی قربان کریں گے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جن حالات کے اندر اسلام قبول کیا، اپنے بھی دشمن بن گئے، بیگانے تو پہلے ہی دشمن تھے، تو آپ نے اس وقت کہا اسلام تیرے لیے تیرا نام بھی لوں گا اور تیرے نام پر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور پھر اسلام کے لیے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں کہ جب بھی ضرورت پڑی تو شیر خدا میدان میں آئے اور آپ نے ہر دشمن کا مقابلہ کر کے کہا اسلام تمہارا نام بھی لوں گا اور تمہارے نام پر اپنی جان بھی قربان، اپنی اولاد بھی قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور پھر اسی اسلام کے لیے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہو یا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہو یا پھر کربلا کی سرزمین میں امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہو۔ المختصر
جن بھی احباب نے اول دن سے لے کر آج دن تک اسلام کے لیے قربانی دی، جب بھی ہم اسلام کا ذکر کرتے ہیں اور اسلام کے لیے قربانی دینے والوں کا ذکر کرتے ہیں تو خود بخود ان ہستیوں کا شمار اور ان ہستیوں کا نام اور ان ہستیوں کا تصور ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے اور آپ کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ آج تک کسی نبی کے کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو شرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہوا ہے کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے اگر کسی کے نکاح میں آئی ہیں تو وہ تاریخ کے اندر فقط حضرت عثمان غنی کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور پھر نبی بھی وہ نبی کے جو نبیوں کے امام ہیں، جو رسولوں کے امام ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو رسولوں کے سردار ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جن کے سر پر رب نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، اس نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے جس کے نکاح میں آئی، اس ہستی کو زمانہ عثمان غنی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اس وقت آپ کے قریبی رشتہ داروں نے کہا عثمان اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، اگر اسلام کو تم نہیں چھوڑو گے تو پھر تمہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کون کون سی تکلیف دو گے، اسلام کے لیے تم جو بھی تکلیف دو گے میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے چچا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسی کے ساتھ باندھ دیا، طرح طرح کی تکلیفیں دی، مارا اور بار بار مارا، کہا شاید جب رسی کے ساتھ باندھا جائے تو ہو سکتا ہے ان کا جذبہ کم پڑ جائے، کہے میں چھوڑ دیتا ہوں، یا جب مارنے کے بعد پھر اور مارا جائے اور تکلیفیں دی جائیں تو عثمان غنی کہے نہیں اب میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تکلیفیں دے دے کر تھک گئے، عثمان پھر بھی کہتے رہے تم جتنی بھی تکلیفیں دے سکتے ہو دے لو، میں پھر بھی نہ اللہ کا نام چھوڑوں گا نہ اللہ کے رسول کو چھوڑوں گا۔ بالآخر مجبور ہو گئے، کہنے لگے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ یہ کم پڑنے والا نہیں کہ سزا دیں گے تو جذبہ کم ہوگا، تکلیف دیں گے تو جذبہ کم ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم جتنی زیادہ تکلیف دیتے ہیں عثمان کا جذبہ اتنا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بالآخر انہوں نے کھول دیا اور کہا کہ چھوڑ دو۔ آپ نے کہا سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں اللہ کے رسول کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کو ضرورت پڑی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حکم فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح کی قربانی اسلام کے لیے پیش کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کیا ہے؟ میرے اور آپ کے قریب محبوب علیہ السلام ایک کنویں کے قریب بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی پنڈلی مبارک پر کپڑا نہیں ہے، حضور علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دستک دی، اندر آنے کی اجازت طلب کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان کو اندر آنے دو اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام سے اجازت طلب کی، حضور نے فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور انہیں جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں ہستیاں جب آئی، اللہ کے محبوب علیہ السلام جس طرح بیٹھے تھے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فوراً اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا کر لیا، کہا عثمان اندر آنے دو
اور عثمان کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ اب حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ حضرات چلے گئے تو آپ نے عرض کی کہ اے امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آئے، حضرت عمر فاروق آئے، آپ جس طرح بیٹھے تھے ویسے بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا مبارک کر لیا۔ محبوب اس میں آخر راز کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اے عائشہ، میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی اتنی عظمت اور اتنی شان کائنات کے رب نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام خود فرماتے عثمان میرا وہ صحابی ہے، فرمایا حیا یہ ایمان میں سے ہے، میری امت میں اگر کوئی سب سے زیادہ حیا والا شخص ہے تو فرمایا وہ اعزاز اللہ نے عثمان غنی کو عطا فرمایا ہے۔ عثمان میرا وہ صحابی ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت اور شان کے کیا کہنے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، فرمایا قیامت کے دن ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، یعنی رفیق دوست کو کہتے ہیں۔ کب؟ قیامت کے دن ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق عثمان غنی ہے۔ یعنی قیامت کے دن بھی حضور علیہ السلام کی رفاقت کا جو شرف ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوگا۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی کے کس پہلو پر بات کی جائے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود اس کو روایت کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے میرے صحابی ابو بکر صدیق پر۔ عرض کی محبوب اس میں راز، اللہ کے محبوب نے دعا کی، حضور فرماتے اللہ رحم فرمائے میرے صحابی ابو بکر صدیق پر، اس لیے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروایا ہے۔ فرمایا جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی قربانی کی تو ابو بکر صدیق نے ہر موقع پر اسلام کے لیے قربانی پیش کی۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے میرے صحابی عمر فاروق پر۔ فرمایا کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ مشکل سے مشکل ترین مسئلہ ہو، فرمایا عمر کتنی بھی بات کڑوی ہو، مشکل ہو، عمر وہ بات کر لیتا ہے، لیکن ہمیشہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق اور سچ کو ظاہر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے میرے صحابی عثمان غنی پر، اس لیے فرمایا میری امت میں اگر سب سے زیادہ حیادار کوئی شخص ہے تو وہ اعزاز اللہ نے عثمان غنی کو عطا فرمایا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے میرے صحابی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیوں کہ فرمایا جدھر علی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ علی کے ساتھ حق کو کر دیتا ہے۔ فرمایا علی جدھر بھی ہو حق پر ہوتا ہے اور علی کے ساتھ حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے صحابی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ اس انداز میں مختلف مقامات پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول دن سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک اسلام کے لیے آپ نے قربانیاں دی، وقت دیا، جب بھی ضرورت پڑی اپنے آپ کو پیش کیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشکل وقت آیا، 40 دن حضرت عثمان غنی پر پانی بند رہا، 40 دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے رہے، دشمن حملہ آور تھے، پانی بھی آپ تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔
اب حضرت عثمان غنی کے مشکل وقت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا تھا؟ یعنی یہ ہے پیغام محبت، امن کا پیغام، محبت کا پیغام، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ اور اس بات سے محبت کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولا علی اور حضرت عثمان غنی کی آپس میں کتنی محبت تھی۔ یعنی وہ وقت کہ جس وقت آپ کے قریب جانے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں تھے، قریب جائیں گے ایسا نہ ہو دشمن ہم پر حملہ کر دے۔ اس مشکل وقت میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کردار ادا کیا؟ آپ نے اپنے دونوں بیٹے سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں دے کر بھیجا اور کہا کہ جا کر عثمان غنی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، دشمن کو اندر نہ جانے دینا، اور وہاں پر جا کر پہرا دو، کھڑے ہو جاؤ، اور دشمن آئے تو دشمن کو مار ڈالو، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے وہاں سے دشمن گزر جائے اور جا کر عثمان غنی کو شہید کر دے۔ اب حضرت علی کا یہ جو فیصلہ ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت جو حضرت علی نے فیصلہ کیا، کوئی بھی انسان ہو اس کو مال کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، مال کے ساتھ اور مال کے بعد سب سے زیادہ اس بندے کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ لیکن جب دو چیزیں آ جائیں، ایک طرف جان ہو ایک طرف اولاد ہو، باپ یہی فیصلہ کرتا ہے جان جاتی ہے تو چلی جائے، میری اولاد کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر دیکھو، عثمان غنی کے ساتھ پیار دیکھو کہ آپ نے جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اولاد کی بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنے شہزادوں کو تلواریں دے کر بھیجا، کہا جاؤ جا کر عثمان غنی کے دروازے کے باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور وہاں پر جا کر پہرا دو، اور قیامت تک آنے والے علی کے غلاموں کو یہ پیغام سنا دو کہ حضرت علی المرتضیٰ نے مشکل وقت میں بھی عثمان غنی کا ساتھ دیا ہے۔ اور پھر یہاں پر خلاصے کی بات یہ ہے کہ مولا علی کے شہزادے کے تلواریں لے کر یہ باہر کھڑے تھے، عثمان غنی کو شہید کیا گیا تو آپ کے دروازے سے دشمن نہیں آئے، چھت کی طرف سے آئے، آ کر آپ پر حملہ کیا، آپ کو شہید کیا۔ ہر بندہ یہاں پہ اپنا اپنا تبصرہ کرتا ہے، ہم اہل محبت ہیں، ذوق عشق والے لوگ ہیں۔ میرے دماغ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ دشمن اس دروازے سے نہیں آ سکتا تھا جس دروازے میں علی کے شہزادے کھڑے تھے، عثمان غنی کے لیے پہرا دینے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے۔ جہاں پر امام حسن امام حسین کھڑے تھے دشمن وہاں سے داخل نہیں ہو سکا، بالآخر مجبور ہو کر چھت کی طرف سے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، روزے کی حالت میں تھے تو آپ کو دشمنوں نے شہید کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آپ کا یوم ہے، اپنے اپنے گھروں میں دعائے خیر کا اہتمام کریں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کوئی ضروری نہیں کہ دیگیں پکیں گی تو حضرت عثمان غنی کا یوم مکمل ہوگا۔ اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے تو بڑی سعادت مندی ہے، لیکن کم از کم اپنے اپنے گھروں میں کھانے کے وقت دعائے خیر کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، حضرت عثمان غنی کی شان بتائیں، ان کی سیرت بتائیں، ان کی شہادت کے بارے میں بتائیں، تاکہ ہماری اولادوں کو ان کے بارے میں پتہ چل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔